السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم حضرت، آج آپ کچھ پیغام دے دو آج چینل پہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، 15 منٹ کا وقت پیغام زیادہ نہیں، 15 منٹ کا اچھا، لوگ اچھی طرح سنتے ہیں۔ جی 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 فرمائیے۔ پیغام بتائیے، وہاں پر سنا بنگلور میں جی ابھی اجتماع ہوا، سنو یہ 12 الیون کا جلسہ، ہاں، اس میں تو بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ ارے وہی کوئی بریلی سے کون آئے ہوئے تھے؟ توصیف رضا ہاں، صاحب۔ توصیف رضا صاحب۔ وہ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ یونائٹ ہونے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ آ کے وہ اختلافی بات کر رہے تھے۔ اختلافی بات کر رہا، ہاں، وہاں پہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے وہ آپ کا حضور کی اپنا سیرت بیان کرنا تھا، آپ وہ کا اعلیٰ حضرت عقیدہ کا ہے، چرچا کرنا تھا، اعلیٰ آپ کا حضرت کی عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے پاس رکھیے، تھوپتے کیوں ہیں؟ ہاں وہاں پہ زبردستی امپوز کرنا اور اپنے آپ کو قابل بننے کی کوشش کہ ہاں ہم ہی دنیا میں اکیلے ہیں جو چلا سکتے ہیں، بس بھونک رہے تھے یہاں پہ آ کے۔ اچھا، پیر بننے کے لائق نہیں ہے، پیر بن کے آتے ہیں؟ ارے بھائی، پیر کہاں سے ہے؟ وہ پیر نہیں ہے۔ ارے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ارے اس وقت پیر امت کو کسے ایک ہونے کی، کہتے ہیں؟ پیر کا تو بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ امت کو ایک کرنے کی جگہ وہ اختلاف پیدا کر رہے تھے۔ وہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ ہر طبقے کے لوگ ہیں میں وہاں تو پہ، سمجھتا ہوں یہ شیعہ مفتی ہیں، سنی احمد ہیں، خان پوری دیوبندی صاحب ہیں، ہے نا، اہل قطب حدیث ہیں۔ گجرات مفتی احمد خان پوری صاحب، جی، یہ ان کو خلافت بھی نہیں دیں گے؟ اچھا۔ وہ تو دیوبند والوں میں وہ تو پہلی بار دیکھا ان کو ایسا عجیب طرح کا، بالکل بکواس کر کے گئے ادھر۔ اور اتنا بڑا پگڑی باندھنے، ارے بھائی پگڑی باندھو سنت ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ شور شاہ کے لیے اتنا بڑا تگڑا باندھو؟ تگڑا بانا، ہلہ چلا، شور شرابہ، 4 ایسے انگل انسان کے کا جیسا لکھا بولنا ہے، چاہیے۔ 4 انگل اونچا کیا لینا چاہیے اس کیوں ایسے یہ لوگ، ان لوگ کے پاس علم ہوتا ہے کہ بس صرف بھونکنا آتا ہے؟ میں دیکھا اور بھی عالم تھے، وہ لوگ کتنی اچھی بات کیے دوسرے لوگ۔ اچھا، یہ تو بس اعلیٰ حضرت کو لے کے بیٹھ گیا تھا۔ بس ان لوگ کے لیے شروع اعلیٰ حضرت، ختم اعلیٰ حضرت، باقی نام کے لیے ایسے سیرت بیان جبکہ کرتے ہیں۔ بنگلور میں اس کو موقع ملا تھا کہ اپنی جگہ پکڑ بناتا۔ ارے یہ اچھا، وہ اب سیکنڈ ٹائم سے اس کو بھگا، اس کو تو کبھی بلائے گا بھی نہیں کوئی۔ ساؤتھ سے لوگ اتنا اس کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ اچھا، کمبخت یہاں آ کے ہلہ چلا کر رہا ہے۔ ہاں، سنی علماء بھی وہیں کے لوگ خلاف ہو گئے، وہیں کے لوگ۔ بالکل، ہاں بالکل یہیں کے لوگ کہ یہ ساؤتھ میں آ کے یہ جو یہ لوگ اپنا گندگی پھیلاتا ہے، نالے کا کیچڑ، وہ ادھر ہی رکھنے کا، ساؤتھ میں نہیں آنے کا۔ دیوبندی بریلی جو بھی کرنا ہے وہ ادھر نارتھ میں کرو نہیں، تم لوگ۔ اب یہ نئی پیڑھی تو ہوشیار ہو رہی ہے کہ نہ تو دیوبندی بنے گی نہ ساؤتھ بریلی میں بنے ایسے گی۔ لوگوں کو تو مار کے بھگا دینا نہیں، چاہیے۔ دونوں کی غلطیاں سامنے آ گئی نا، اب نئی پیڑھی نہ تو دیوبندی نہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے ہاں، ڈنڈا نہ رکھ لے نئی بالکل پیڑھی، بالکل، ہاں ہاں دونوں کو نہ کود ڈالے۔ ہاں میں بھی ڈنڈا رکھ کے ہی سوتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، ایک دم ٹھیک کر یہ رہے ہیں۔ جو دیکھو ایسی میرے بات پاس کریں ماری اس کو پیر ڈنڈا توڑ بھیا دیتے ہیں۔ دونوں کے لیے ہے۔ یہ میں تو یہ بستر پہ حرام رکھ خور کے لوگ، سوتا ہوں۔ امت کو ایک ہونے کا ارے وقت ہے تو دونوں یہ کی کم وقت کتابوں آ میں کے جب یہاں پہ انشن بھرا پڑا ہے تو ایک کی کیوں ہاں کو ڈسپیوٹ پیدا کر رہا ہے، آ کے ابھی بھونک رہا ہے۔ ارے میں نے اس کو پڑھا، پہلے اس کو بلایا ہوگا، وہ سوچا ہوگا اتنی پبلک ہے یہاں پہ، اپنا جما دیتے ہیں آ کے، اپنے اچھا باپ کا بتا آپ دیتے ہیں سب دیکھو کچھ۔ سنت رسول کیا ہے؟ امامہ باندھنا ہے۔ امامہ باندھیے، سو کے آپ نہیں، کو وہ تو کیسے بھی رہنا ہے سنت رہیے۔ اپن بھی مانتے، لیکن اب ایک نئی ڈیزائن چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو کھوپڑیوں پہ طرح طرح کے وہ ایسا بالا نکال لیتے ہیں کھوپڑی پہ۔ نہیں، وہ عجیب طرح کا باندھ کے آ رہا ہے، بادشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح۔ ایسا جو ہے، میں وہ قادیانی کا دیکھا ہوں، پرسوں میں غلام احمد قادیانی کا دیکھ رہا تھا، ہاں تو اس کا بھی ایسے ہی رہتا ہے، اوپر نکلا ہوا اس طرح کا۔ ہاں، وہ ایک وہ بیچ بیچ میں وہ موٹا موٹا گول گول بنا کے جیسے ویل ہوتا ہے نا، ہاں، میں بولا یہ سب اور کیا اس چل میں بھی رہا ہے آج کلر کل، نئے عجیب نئے عجیب طرح کے ایونٹ ہو کلر۔ رہا ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت تو وہی ہے پیچدار امامہ باندھنا۔ سمپل امامہ رکھنا چاہیے، اتنا بڑا بنا کے رکھا ہے، میں دیکھا فوٹو، کیا ہے یہ؟ اچھا، ایک بات اور دیکھنا، غور کرنا، دیوبندیوں کے جو بڑے سے بڑا عالم ہے وہ امامہ نہیں باندھتا ہے۔ ہاں، نہیں باندھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بریلوی باندھتا ہے تو تم نے سنتوں کا بٹوارا کر رکھا۔ ہاں، باندھ سکتے ہیں، جس کو باندھنا ہے نہیں، کیسا بھی باندھنا سنت ہے رہے، امامہ باندھو، نو لیکن پرابلم۔ دیوبندی تو اس لیے نہیں باندھتا کہ بریلوی باندھتا ہے، وہ رومال لپیٹ لیتے ہیں 2-3 ہاتھ کا۔ نہیں، اس میں دیوبندی بریلی کی بات ہے ہی نہیں، آپ کو کیسے رہنا ہے رہیے، وہ آپ کی پرسنل نہیں، ان زندگی دونوں ہے۔ نے کیا کر رکھا، بانٹ بھی رکھا ہے۔ جیسے یہ ٹخنے سے اونچا پاجامہ پہننا سنت ہے، وہ دیوبندی پہنتا ہے، تو یہ بریلوی نہیں بتائیے، پہنتا۔ ہاں، یہ لوگ کیوں نہیں پہنتا؟ یہ لوگ ضد میں نبی کی سنت کی نہیں، یہ مخالفت کر، دیوبندی دیوبند میں کی بھی تو ہے نا، مخالفت کرنے میں۔ دیوبند والا وہ امامہ نہیں باندھ رہا۔ اچھا، اور ابھی یہ آپ پائجامہ نہیں بھوپال اوپر جاؤ، کر رہا۔ بھوپال میں آپ کو 1000 عالم ہے تو اس میں تو شاید 1-2 عالم باندھیں گے، ورنہ وہ 2-3 ہاتھ کا رومال باندھ کے رہ جائیں۔ لیکن وہ تو مذاق نہیں اڑاتے، جو دیوبندی حضرات ہیں مذاق نہیں اڑاتے، یہ لیکن لوگ وہ تو جاہل امامے عقل سے سے تو دور پیدل، ہے یہ نا، لوگ تو مذاق، وہ امامے والی سنت بٹ یہ سے تو دور لوگ ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں حضرت، کہ ارے امامے والی سنت سے تو دور ہو رہا ہے نا۔ تو نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، کہہ رہے پائجامہ اتنا اوپر رکھتا ہے یہ لوگ، نانا کا پائجامہ، ہاں، ناتی کا یہ تو بریلی والا تو مذاق تو یہ بناتا تو ہے۔ گناہ ہے ایک طرح کا۔
اب یہ سنت آپ نے کا سنا مذاق ہوگا اڑانا۔ یہ مذاق تو مذاق عمل بھی نہیں کرتے، ان کے بڑے بڑے عالم کو میں دیکھا ہوں ایسا ٹخنے سے پورا جھاڑو لگاتے ہوئے جاتے ہیں، قطب لگتا ہے راندے پاجامہ نہیں کہ کیا ہے۔ عبدالرشید صاحب اجمیری کا نام سنا آپ نے؟ ان کا حالانکہ نکال، مفتی اعظم سنتے ہیں کہ وہ پاجامہ تخنے سے اوپر رکھتے تھے، ارے ان کے خلفاء بھی اونچا رکھتے تھے۔ تو پھر یہ چندی لوگ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاجامہ، وہ دیوبندی کی ضد میں پاجامہ اوپر نہیں رکھتے ہیں کیا؟ جتنا یہ نیچا کر رہے ہیں اتنے دیوبندی نیچے۔ سے چڑ ہونے کی وجہ سے نبی کی سنت سے بھی چڑ ہے کیا؟ اب بتاؤ آپ، اسی وجہ سے یہ لوگ کم ہوتے آ رہے ہیں۔ کم ہوں گے وہ کہاں، وہ نہیں ہے، ختم۔ آپ تو ٹھیک ہے کرناٹک میں تھوڑا بہت ہے بھی، تمل ناڈو میں بالکل نہیں ہے۔ اب وہ یوں ہے کہ اس کو موقع ملا تھا کہ تمل ناڈو میں آ کے بولے کوئی، اسی پہ مار چپل سے دماغ ٹھیک کر دے گا کوئی بھی اچھا ہو، اگر یہ اتنے توصیف بڑے رضا ہو یا مجمع کوئی ہو۔ میں سیرت رسول بیان کرتا نا توصیف رضا، وہ اس تو کی اچھی پبلسٹی بھی بنتی ہے اس کی۔ ہزاروں دیوبندی اس کے عاشق ہو اس سے جاتے کہ یار یہ عاشق ہوتے، متاثر ہوتے۔ دیوبندی چھوڑیے، کامن انسان کو بات پسند آنی چاہیے۔ یہ آپ یہاں چلا رہے ہیں، بھوکار رہے ہیں، آپ چلائیے اپنی درسگاہ میں، اپنے عقیدے کے بیچ بولیے، آپ کا جو عقیدہ ہے کیسے کھل کے اعلیٰ رکھیے۔ حضرت کا نام لے رہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کر ڈالا، بھائی، اعلیٰ آپ حضرت نبی کی نہیں ہوتے تو سیرت میں کوئی یعنی مسلمان ہی نہیں ہوتا آئے کیا؟ ہیں نبی کی سیرت کے جلسے میں بیان کر رہے ہیں احمد رضا کے بارے میں۔ بتاؤ، آیا ہے جلسے میں سیرت رسول کے بیان کر رہا اس ہے کو آپ تو نے۔ سب سے پہلے تھینکفل ہونا چاہیے کہ اتنی اچھی جگہ پہ اس کو موقع ملا، پھر یہاں بھی آگے چیخو پکار کر رہا ہے۔ میرے ہونا خیال سے چاہیے۔ اب آئندہ لوگ ہو سکتا ہے اب حصہ نہیں لیں گے جلسے میں زیادہ۔ اس کو تو پکا نہیں بلائیں گے، یہ تو میں کنفرم ہوں۔ ارے دوسرے اس کسی کو بلا تو سکتے ہیں۔ جب ہم نے للت پور میں جلسہ کرایا تھا نا، اسے 12 سال پہلے قریب ہاں۔ اس کے بارے میں جب بھی یہی بات آئی تھی کہ یار اس نے آگے سب وہی گڑبڑ کر دیا۔ اتنا اچھا جلسہ ہوا تھا للت پور کی تاریخ میں نہیں کرایا تھا، 3 دن ارے کا۔ اتنی پبلک تھی حضرت، اتنی پبلک تھی، ہاں، اتنا بڑا خرچ، 2-3 کروڑ کا خرچ ہوا ہے بھائی اس کے صرف مینج کرنے میں۔ 2-3 کروڑ کا؟ ہاں بھائی تو بہت بڑا۔ لامحالہ اس کو 1-1.5 لاکھ تو اس کو ملا ہوا اور ہوائی جہاز کا کرایہ ملا ہوا۔ وہ تو ان لوگ کا شوق ہے ہوائی جہاز پہ آنے جانے کا، اب وہ تو پورا مطلب وہ ہوتا ہی ہے۔ 1.5-2 لاکھ تو کم بیچ دیا ہی ہوگا آرام سے۔ ہاں وہ بھی اتنے یہاں پہ لوگ انتشار پیدا کر کے گیا، وہ اس کے آنے کے بعد ہی پورا مجمع خراب ہو گیا، اس کے بکنے کے بعد ہی۔ یہی للت پور میں ہوا تھا صاحب، جب ہم نے کرایا تھا نا پہلی بار، یہ آ گئے تھے کچھ عالم ہیں جو ہم کو لگتا ہے بدعتی حضرات میں، بریلوی میں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے سنجیدہ ہیں، تھوڑے ارے بہت ایک کا دکھ یہ سے قمر الزم آدمی صاحب انگلینڈ والے ہیں، کم۔ ہاں وہ بھی تھوڑا وہ عبید اللہ خان سنجیدہ آدمی ہیں، ہے۔ اور ادھر سے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب ہیں، تو اب تو بوڑھے ہو گئے، اب جانا نہیں پاتے وہ کہیں پر۔ تھوڑا عبید اللہ صاحب بھی اچھے ہیں، ملا جلا عبید اللہ خان آدمی تو بہت بڑے مقرر ہیں، وہ ان کو بھی یہ لوگ خیر وہ کیچڑ لوگ اچھال politics کے میں۔ ان کو بھی کافر بنا دیے ہاں تھے۔ ہاں بس ان کا دھندا جہاں بند ہوتا ہے بس وہ کافی، جو بھی تھوڑا بہت۔ ارے بھائی احمد رضا، مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عالم تھے، ان کی ہر بات پتھر پہ لکیر نہیں ہو سکتی ہے، ارے نہیں، ان کی لیکن ان لوگ کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے کہ بس ان کے جو معاملہ بول الگ دیے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ ایک عالم تھے، اچھے عالم تھے، سب مانتے ہیں کہ اچھے عالم تھے، انہوں نے شاعری بہت اچھی کی ہے، شاعری میں تو لاجواب تھے، بہت اچھی شاعری کی ہے۔ دیکھو جو ان کی شاعری ہے نا، میں نے خود سنا ہے، کس سے سنا؟ ان کے شاعری کا میں شاگرد جانتا ہوں ہیں، کہ شاعری بہت شاندار تھی ان کے بٹ شاگرد ان کی ہیں ہر بات کو مانا جائے اور ایک دم پتھر کی لکیر ہو ان کی ہر سفیان بات، یہ صاحب، وہ بہت ہی بتا رہے تھے گندا کٹک عقیدہ ہے ان اڑیسہ لوگوں میں ان کے شاگرد ہیں سفیان قاسمی صاحب، کہہ جی رہے مولانا انظر کشمیری صاحب جب ان کی نعت شریف سنتے تھے تو کہہ رہے کہ وہ وحد آ جاتا تھا ان کو، جو علامہ انور شاہ صاحب کے لڑکے تھے نا، انظر شاہ صاحب اچھا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جی جی ہاں کہہ رہے جب حالات کی نعت سنتے تھے تو وحد آ جاتا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ علامہ انظر شاہ نہیں کشمیری ابھی انتقال کلام ہوا ہے 20 سال پہلے، او فخر المحدثین، جب وہ حالات کی نعت سنتے عالم تھے تو کہہ تھے، رہے وہ وحد آ میں جاتا جانتا تھا، ہوں، بڑے عالم تھے۔ کیونکہ دیکھو وہ ان کی نعت شریف میں کلام تو بہت دم ہی ہے، اچھا، اس میں اردو کوئی شک شاعری نہیں۔ وغیرہ بہت اچھا لکھے ہیں وہ۔ نہیں، جیسے وہ ان کی نعت کے میں ایک شعر سناتا ہوں، وہ ہے لمیات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تو کو شہ دوسرا جانا، یہ 4 زبان میں لکھی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دیکھو ان کی شاندار نعت میں کلام تو بھی، اور آپ بھی اچھا پڑھے۔ نہیں، نعت میں کشش ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور بھی نعتیں ہیں، جیسے وہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بن آئی ہے۔ زبردست۔
اور بہت ہی انہوں نے شاندار۔ محشر کے اوپر جو شعر کہے ہیں، جیسے اسی نعت میں شاعری تو بہت ہی شاندار ہے ان کی، اس میں ہاں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، واقعی شاعری بہت اچھی مچلا ہے کہ رحمت نے، ہاں، بٹ لیکن ان کو ایک دم ایسا ماننا کہ بالکل ایک حرف ان کا ایک دم درست ہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان سے نہیں وہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے بھی بہت ساری مسٹیکس ہوئی علامہ ہیں، ان لوگ ظفر کو ایکسیپٹ ابیری کرنا کا چاہیے۔ ابھی انتقال ہوا ہے، اب یہ جو دوسرے مدینہ عقیدے کے لوگ ہیں استاد وہ تھے۔ اپنے عالم کی بات کو پتھر پہ لکیر مانے کہ وہ جو لکھے ارے ہیں وہ وہ بالکل ان کو صحیح ہے، علامہ، ایسا آپ ہم نے نہیں اشرفیہ مانتے۔ کا نام سنا میں ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں مانتا ہوں کہ کوئی بھی عالم ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوگی، نہ تھانوی صاحب کی ہر بات مانی ہاں جائے ان گی، سے بھی نہ غلطی نقوی ہوگی، صاحب کی۔ بالکل ہوئی ہے، کوئی بھی فتاوی عالم ہو۔ رشیدیہ میں صاف لکھا ہے، صفحہ نمبر 104، میرے پاس ہے غالباً کتابیں، پتھر 106 پہ یہ لکیر تو کسی عالم کی بات کو نہیں مان میں سکتے ہیں، جو بتا نبی رہا کا ہوں، پیغام ہے، یہ دیکھو یہ جو فتاوی صحیح حدیث سے رشیدیہ میرے ثابت ہے، پاس۔ جو قرآن سے ثابت ہے، جو عمل اس کو انسان مان سکتا ہے، ڈینائی نہیں کرے گا۔ اب ذرا آپ لیکن یہ جو سننا، عالم پیدا ہوئے وہ تو ایک عام آدمی یہ تھے، ذرا آپ عالم بن گئے۔ سننا، ذرا بتانا ذرا سن کے کہ جی، یہ کہاں، صفحہ 104 فتاوی رشیدیہ۔ پتہ نہیں جواب گفتگو تو لفظ معلوم نہیں رحمت مجھے، اللہ، اب بولیے آپ۔ سنو، لفظ رحمت اللہ علیہ مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا؟ جواب لفظ رحمت للعالمین، نہ یہ تو نہیں غلط یہ ہے۔ سنو تو صحیح سوال ہے، اب جواب ہاں، جواب لفظ رحمت اللہ علیہ صفت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہذا اگر دوسرے کو رحمت العالمین بولیں تو بتاویل بول سکتے ہیں، جائز ہے، جبکہ ہاں، قطعاً یہ تو جائز غلط ہے، نہیں ہے، اس لیے کہ بالکل اللہ کے غلط ہے، رسول ہاں، کی خاص صفت ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں وہی میں بول رہا تو ہوں۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں دیوبند، اب یہ بھی ہر بات نہیں ہاں مانی تو جائے اس گی۔ بات کو تھوڑا ہی مانے گا کوئی، یا کوئی عالم جو مولانا اچھا، رشید اس میں احمد ایک صاحب رحمۃ سوال اللہ میں علیہ اور کی یہ بات قائم کو کر کوئی فالو سکتا بھی ہوں۔ نہیں کرتا ہوگا۔ اب اس میں ان لوگوں کے جو وکیل ہیں نا دیوبند والے، جیسے لئیق رحمانی مالیگاؤں کا ہے، عبدالحق اس پہ قریشی اس پہ سجان اڑے گڑھ رہتے کا ہے، ہیں کیا؟ عبدالحق قریشی سجان گڑھ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بتاؤ تم اگر یہ کہتے ہو کہ صحیح ہے تو اب یہاں میں سوال قائم کر رہا ہوں کہ کیا رب العالمین اللہ کی خاص صفت ہے کہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل اللہ کی خاص صفت ہے، تو ہاں، یہ کہے گا کہ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو جب پھر رحمت رحمۃ العالمین العالمین کیسے کہتے، خاص ایگزیکٹلی، ہاں، صفت رسول اللہ کی وہ کہہ گڈ سکتے ہیں، پوائنٹ۔ رب العالمین بھی اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بادشاہ ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، یہ بھی لوگوں کو پالتا ہے۔ اور بھائی کریکٹ، بہت اچھا عالمین پوائنٹ کا ہے۔ لفظ ہے، تمام عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، ہاں وہ تو صرف نبی کے ایک لیے، ہی نو عالم ڈاؤٹ، کے لیے تھوڑی ہے۔ ہاں ہاں تو بالکل، اس لیے دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ باتوں میں کمی ہے، کمی ہے، نو ڈاؤٹ ہے کمی، ہے کہ نہیں صاحب؟ اب وہ بالکل ہے۔ جیسے فاضل اب جو بریلوی کی غلط بات ہے کتاب، اس کو نہیں ماننا چاہیے، بس ختم بات، چاہے وہ ارے مولانا آج تو، احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہو یا پھر کوئی اور عالم ہو، ارے کوئی بھی ہو۔ آج تو حیرت والی بات ہو گئی کہ ایک بریلوی عالم سے میں نے پوچھا کہ اس میں ایک کتاب میں لکھا کہ انبیاء کرام قبر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، میں نے حالت کا نام نہیں بولا، ارے اس نے کہہ دیا ارے تو کفر ہے اور یہ تو بہت خطرناک بات ہے، تو آپ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرو گے کوئی بھی، یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے۔ اب اسے معلوم ہے کیا حالت دے گا، یہ حالات کی تو بات ہے، بعد ان میں کے اس کو بیٹے نے بھوت آ گیا نقل کیا ہے۔ تو ایسے ہی اگر دیوبند والوں کو دیوبند والوں کی کچھ باتیں بتاؤ گے نا، وہ بھی کہہ دیں گے ارے تو چڑ جاتے بالکل ہیں، بکواس ہے، اور جہاں ان دونوں کو آپ نام بتا دو گے نا یار اپنے عالم تو نے پھر لکھا ہے منہ تو پھیر لیں گے، ہے نا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، جو نیوٹرل بات ہونا جس عالم چاہیے۔ کی غلط ہے وہ غلط ہے، اب جیسے چاہے وہ آپ ہو مولانا رشید نیوٹرل ہو، احمد صاحب ہو یا آپ کو مولانا نہ احمد دیوبند رضا ہو، والوں سے کوئی بھی ہو۔ زیادہ مطلب نہ، جو حق بات ہے وہ آپ مانو گے۔ بالکل بالکل ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے مزاج، یس، ہاں، اب یہ دیکھو آپ، یہ بات آئی یعنی تقلید ایمان پہ کہ بشریت کے معاملے میں کہ جو یہ تقریباً لکھا ہے کہ حضور کا ادب اپنے بڑے بھائی کے جیسا کرو، تو اس بارے میں سوال کیا کہ ایسا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے جواب نفس بشر ہونے میں مساوات ہے، اگرچہ آپ کی بشری ازکا واطیب ہے، اور بڑا بھائی کہنا بھی بڑا اس بھائی میں یہ سب بشری تو سے غلط جاتے۔ ہے، اب نہیں کہنا سنو بھائی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں، حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، صحابہ کو، حضور کب فرمایا حضور نے؟ اور صحابہ کو وہی حضور میں فرماتے پوچھ رہا بھائی ہوں کہو آپ تو کیا حضور صحابہ بھائی نہیں کہتے، پھر عمل نہیں کرتے؟ سے، بٹ بشر تو ہیں حضور، یہ تو میں مانتا ہوں، نہیں یہ وہ میرا تو سب عقیدہ ہے، مانتے ہیں، دیوبند بریلوی والے بھی مانتے ہیں۔ یہ نور صفحہ نہیں ہے، نمبر 100، بشر ہے، یہ انسان فتاوی ہے، رشیدیہ صفحہ نمبر 100 میں۔ ہاں، سب سے افضل انسان ہے پوری تو دنیا اب میں، یہ اگر میرا حدیث عقیدہ میں ہے، یہ لیکن لکھا ہے، انسان اس ہے، میں حدیث میں آپ بشر نے ہے۔ خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، وہ حدیث ہمیں بھی بتا دو۔ بس یہ ہے نور کہ نور حضور نے جو بولتے حضرت ہیں وہ نور ابوبکر سے فرشتے ہیں، فرمایا تھا، فرشتے کو مانتے ہیں، حضرت نور کے بنے ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا، بس حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا خالی، اور کسی سے نہیں فرمایا۔ ہاں تو وہ صحابہ کے لیے خاص ہوا، ہم لوگوں کے لیے نہیں وہ بالکل نہیں، پھر صحابہ نے کسی نے حضور کو بھائی نہیں کہا ہے، وہ تو اچھا، حضور نے جو ہے کہ اگر صحابہ نے کہا بھی ہوگا عاجزی کے تو طور ان پہ، کو بول انکساری کے سکتے طور ہوں پہ گے شاید، حضرت وہ ابوبکر نے صحابہ فرمایا کے تھا بارے کہ میں میرا اپنے علم بھائی نہیں ہے کو اس دعا بارے میں میں، رکھنا۔ بٹ تو ہاں جہاں تک میرا ہے پرسنل، تو میں حضور کو بشر مانتا ہوں، نبی کو کہ بشر دیکھو تھے، انسان تھے، بشر تو بٹ سبھی افضل مانتے ہیں، الانبیاء تھے،
دنیا میں جتنے بھی انسان آئے آج تک یا قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے سب میں سب سے افضل. تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے اشرف الجواب کتاب میں کہ قل انما بشر. نور نہیں مانتا ہوں میں, اس آیت سے حضور کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے. یہ انہوں نے بھی جیسا ان دا سینس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے جیسا. بھائی ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں تو اپنے جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کامن سی بات ہے. دیکھو اپنے جیسا ہیومن باڈی تھی انسان جیسے, بٹ سب سے بہتر افضلیت میں سب سے اعلیٰ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے اب تک یا قیامت تک آئیں گے وسلم کے بارے میں آیا ہے سب سے افضل ہمارے نبی کا محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. نور نہیں مانتے ہم لوگ کہ نور ہے یا پرچھائی نہیں تھی, یہ سب عقیدہ نہیں رکھتے. دیکھو نورانیت ایک الگ چیز ہے, نور ہونا ایک الگ ہے, بٹ خالص نور کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. خالص نور کو نورانیت ایک الگ. ہمارے نبی کو تو کھانے کی تھی, کھانا جو ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی گزاری ہے, بٹ مقام سب سے اعلیٰ ہے پوری دنیا میں. چہرے پر نور ہے, چہرے پر نور ہونا ایک الگ بات ہے, خالص نور ہونا ایک الگ بات ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھو وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سے یہ قوم پیدا ہوئی ہے نا, یہ مولویوں کی زکات کھانے والے بولنا نہیں چاہیے انسان کو. نہیں, زکات کھانے والے جب سے مولوی پیدا ہوئے ہیں نا, جب سے یہ تو چھوڑ دیں, ان لوگوں نے تو پورا ماحول خراب کر دیا ہے مولویوں نے. جب سے جو حلال روزی کھانے والے عالم تھے نا 50 سال پہلے والے 60 سال, وہ صحیح مسئلہ سمجھتے تھے. اور زکات مال کا میل ہوتا ہے, جو جگہ جگہ گلی کوچوں میں یہ دالوم بنا بنا کے زکات وصول کر کے ان کو کھلا رہے ہیں نا, تو عام آدمی کا حق مار کے کھاتے ہیں. جو ہے کہ اور وہ مال بھی وہ کھا رہا ہے جو صاحب نصاب ہے. ارے غریب کھائے تو چلو جائز ہے, اب جو کھا کون رہا ہے جس کے گھر میں موٹر سائیکل ہے, جس کے گھر میں لاکھوں روپیہ جمع ہے, وہ بھی مدرسے میں فری میں کھا رہا ہے. اور جو ہے حاضر ناظر کا عقیدہ, یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں کہ حضور ہر جگہ حاضر نہیں, صرف اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر موجود ہے. قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضور کا جو علم ہے اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. دنیا کے لوگوں میں بھی فائدہ اٹھانا چاہے حضور کے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, بٹ حضور کا ہر جگہ موجود ہونا, جیسے خدا موجود ہے ویسے ہی نبی موجود ہے, یہ عقیدہ میں نہیں. یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے, بریلی والوں کا عقیدہ ہے. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, وہ تو اللہ ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں قادر ہے کہ حضور کو اگر حاضر ناظر نہیں مانا, اللہ میں کیا فرق ہے پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ ارے یہ تو بہت الٹے عقیدے بتاتے ہیں. حزبی سازی دیڑا والا ہے نا کوٹا میں رامپور کا, اور یہ بہت تذکرہ آتا ہے آپ کے بیان میں. ارے وہ تو بیڑا ہی غرق کر دیا صاحب سنیت کا وہاں پر. اچھا, ایک اہل حدیث کی مسجد ہو گئی, ایک تبلیغ جماعت کی, اسی کے محلے میں, انہی باتوں کی وجہ سے. یہ اچھا عقیدہ ہے کہ جو حضور کو حاضر ناظر مانے, اور یہ گلشن بغداد کے مفتی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور کو حاضر ناظر نہ مانے وہ کافر ہے, اور جو اللہ کو حاضر ناظر مانے, مولانا احمد رضا کو مانے وہ بھی کافر ہی ہے شاید ان کی نظر میں. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے, تھوڑا ذہن بڑا رکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی. سنو تو صحیح, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور کو حاضر ناظر نہ مانے وہ بھی کافر ہے, اور جو اللہ کو حاضر و ناظر مانے وہ بھی کافر ہے, یعنی الٹا عقیدہ بنا دیا ہے. بتائیے تو پھر خدا کیا کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں جسم کے ساتھ حاضر ہونا, اور ناظر کہتے ہیں جسمانی. تو یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر اس معنی میں مانتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان اللہ کا جسم نہیں مانتا, کوئی بھی کم پڑھا لکھا مسلمان بھی اللہ کا, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اللہ کا جسم نہیں مانتا. عام طور سے غیر مسلم کا تو نہیں کہوں گا میں, بٹ نہیں عام طور سے جو ان میں سمجھدار ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں. ہاں بھائی, اب جب اللہ نے کہا کہ انسان اللہ, لیکن جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ تو کتنا ہی جاہل ہو, وہ تو اللہ کا جسم مانتا ہی نہیں ہے. آپ کی ہی بہنوں میں سنا ہوں. تو وہ کمی سب میں ہے. میں ابھی گیا تھا تو جو نئی پیڑھی دیوبند والوں کی آئی ہے نا ہمارے یہاں, نئی پیڑھی, یہ مجھے آج بھی مشرک مانتی ہے, جبکہ میں بریلیوں سے لڑائی لڑوں گا, آپ جانتے ہی ہو گئے بریلی لوگ یہ کتنا برا کہتے ہیں, لیکن یہ اب بھی دل میں یہی رکھتے ہیں یہ مشرک ہے, بہت بڑا قوم ہے, یہ ہم لوگ کی جو حمایت کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے, اسے پکڑ بنانا ہے. آج بھی میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں مشرک قسم کا آدمی ہے. پھر میں ڈنڈا رکھ دیا, جس دن میرا غصہ آ گیا نا, میں تمہیں دیوبندیوں کو میں پورا مانتا, نہ بریلیوں کو. میں اللہ رسول قرآن حدیث کو پہلے مانتا ہوں, یہی پوزیشن ہونی چاہیے. یہی علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ دونوں مذہب کے لوگ یعنی دیوبند بریلی اپنے عالموں کو بچانے میں لگے ہیں, تو اسلام نہیں چلیں گے. اسلام کی تو تبلیغ ہو نہیں رہی, وہ کہہ رہا ہمارا عالم صحیح, ہو کہہ رہا ہمارا عالم صحیح ہے. وہ تو میں بھی نہیں مانتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے, ان کے بڑا کوئی محدث ہی دنیا میں نہیں آیا. وہ جانتے تھے کہ دونوں کی کتابوں میں شاید آیا ہوگا, میں بول نہیں سکتا ہوں, لیکن
جہاں تک یہ بات ہے کہ اپنے ہی عالم کو ایک دم آنکھ بند کر کے فالو کرنا، وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں نہیں مانتا. نہیں ابھی اتنا بڑا حدیث میں نہیں آیا ان کی برابر. ہاں ان کو تو کتابیں کی کتاب